ناظرین آداب، پروگرام حالات حاضرہ کا ایک اور شمارہ لے کر کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان رؤف رسول، اور آج کے پروگرام میں ہم نے مدعو کیا ہے ڈائریکٹر ٹورزم کشمیر جناب جی این یتو صاحب کو۔ تو آپ جان گئے ہوں گے کہ ہم اگلے آدھے گھنٹے میں بات کرنے والے ہیں ٹورزم کے بارے میں۔ جی یتو صاحب، کووڈ کے زمانے میں، پینڈمک کی صورتحال میں ٹورزم ایکٹیویٹیز کنڈکٹ کرانا آئی کین امیجن کہ آسان نہیں ہے۔ تو ہاؤ از اٹ، کیسا ہے اس وقت ہمارا سٹیٹس، کیا ہے، صورتحال کیا ہے؟ دیکھیے، آپ نے جیسے خود ہی فرمایا کہ جب پینڈمک ویو فرسٹ آئی جی تو آلموسٹ جو سارے سیکٹرز تھے تو وہ آلموسٹ اسٹینڈ سٹل ہو گئے، کوئی ایکٹیویٹی ہو نہیں پائی، اور اس کا زیادہ جو برا اثر پڑا وہ ٹورزم پہ پڑ گیا، کیونکہ ہمارے یہاں جو جموں کشمیر کی اکانومی دیکھیں گے یا خاص طور سے کشمیر کی اکانومی دیکھیں گے تو اس میں ٹورزم کا بہت بڑا رول ہے، اور جو پاپولیشن کا ڈپینڈنسی ہے وہ بھی کافی زیادہ ہے۔ لیکن جب ورلڈ ٹورزم ڈے منایا جا رہا تھا سپٹمبر 2020 میں، جی تو اس وقت ڈپارٹمنٹ نے جو ہے ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے ایک لیڈ لے لی، تو انہوں نے کہا اب چونکہ پینڈمک ویو کے ہوتے ہوئے ہمیں کچھ جو ہے ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے جس سے ٹورزم جو ہے ریوائیو ہو جائے۔ تو اس حوالے سے ڈپارٹمنٹ نے اس وقت جو ہے ایک وگریس کمپین شروع کی ود ان جموں اینڈ کشمیر، جہاں موبلائزیشن ہمیں کرنا تھا پرائیویٹ اسٹیک ہولڈرس، چاہے وہ ہوٹلیئرس تھے، پونی والے تھے، شکارا والے تھے، یا ہمارے ہاؤس بوٹ والے تھے، تو ایک تو ان کو موبلائز کرنا پڑا، اور دوسرا جو آؤٹ سائڈ جے اینڈ کے ملک کی باقی جگہوں پہ بھی ہم نے روڈ شوز، پروموشنل ایکٹیویٹیز کری، روڈ شوز کرے۔ اسی طریقے سے ہم نے کچھ جو باہر سے دوسری ملک کی ریاستوں سے جو ہے یہاں لوگ آنا چاہتے تھے ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، ان کو ایک وشواس دینے کے لیے کہ یہاں آنا سیف ہے، تو اس کے لیے کوشش کرنی پڑی۔ کچھ ہم نے فیم ٹور آرگنائز کرے، تو اس حوالے سے جو ہے یہ کمپین ہوتے ہوئے آلموسٹ اکتوبر نومبر تک چلی۔ تو اگر ہم دیکھیں گے جو شروعات ہوئی ہے انیشیلی کووڈ کے بعد، فرسٹ ویو کے بعد، تو نومبر میں ٹورزم آنا شروع ہو گیا، اور جبکہ ہم نومبر میں دیکھتے ہیں کہ 6000 کے قریب جو ہے ٹورسٹ یہاں آئے، مینلی ڈومیسٹک ٹورسٹس، اور اس کے بعد یہ فگر بڑھتا گیا دسمبر میں 15000 کے قریب، اور جب ہم آگے چلتے ہیں تو ہمارا پیک سیزن جو رہا، پورا جو ونٹر کا سیزن ہم دیکھیں گے تو جنوری، فیبروری اور مارچ کافی اچھا سیزن رہا، ایون اپریل بھی، اور مارچ کے مہینے میں آلموسٹ 48,000 کے قریب ہمارے یہاں ڈومیسٹک ٹورسٹ آئے، اور کچھ فارن ٹورسٹ بھی آئے۔ لیکن اس کے بعد پھر اپریل کے بعد جب ویو سیکنڈ سٹارٹ ہوئی تو دوبارہ سے وہی چیلنج آیا، تو ہم نے دیکھا کہ کافی ٹورزم جو ہے اس میں گراوٹ آئی، اور مئی کے مہینے میں آلموسٹ کوئی 1100 کے قریب جو ہے وہ ٹورسٹس آئے، جبکہ دوبارہ پھر ہم نے کوئی یہی کوشش کری کہ ٹورزم کو جب پینڈمک ویو سٹیبل ہو جائے گی تو دوبارہ سے اس کو کیسے ریوائیو کیا جائے۔ اس کے لیے ڈپارٹمنٹ نے کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کیے، جس میں خاص طور سے امپورٹنٹ کانفیڈنس بلڈنگ میجر یہ تھا کہ ہم نے 100% ویکسینیشن کا ٹارگیٹ بنایا، کہ جو ہمارے پرائیویٹ اسٹیک ہولڈرس ہیں، چاہے وہ پونی والے ہیں، چاہے ہاؤس بوٹ اونرس ہیں، چاہے ہوٹلیئرس کا سٹاف ہے، ان سب کو ہم ویکسینیٹ کریں، اور جو سٹاف ہوگا ٹورزم ڈپارٹمنٹ کا، جے کے ٹی ڈی سی کا، کیبل کار کا، تو وہ بھی 100% جو ہے تو اس وقت کیا صورتحال ہے ویکسینیشن کی جہاں تک سٹاف کا تعلق ہے؟ آر دے 100% ویکسینیٹڈ؟ ہاں، جو ڈپارٹمنٹ کا سٹاف ہے، چاہے وہ جے کے ٹی ڈی سی ہو، چاہے ٹورزم ہو، چاہے کیبل کار ہو، 100% ویکسینیشن ڈن۔ جو ہمارے پرائیویٹ اسٹیک ہولڈرس ہیں، آپ کو یہ جان کر کے خوشی ہوگی کہ آنریبل ایل جی صاحب نے جب پریارٹی لسٹ بنائی تو ہم ان کے بہت شکر گزار کہ انہیں ٹورزم اسٹیک ہولڈرس کو بھی پریارٹی لسٹ میں ڈالا۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ ہم ان کو ویکسینیٹ کرنے میں کامیاب ہوئے، اور اس وقت 90% جو ہے ٹورزم کے جو اسٹیک ہولڈرس ہیں وہ ویکسینیٹڈ ہے۔ یہ جو 10% وہ لوگ ہیں جو اپنے اپنے علاقوں میں چلے گئے ہیں، اب واپس آ رہے ہیں، ان کا بھی ویکسینیشن کا پروگرام آلریڈی جو ہے۔ اب یہ جو وزٹرز آتے ہیں، ٹورسٹ آتے ہیں، ان کے لیے کون سے پروٹوکالز وغیرہ فالو کیے جاتے ہیں؟ کیا ان کو ٹیسٹنگ وغیرہ ان کی ہوتی ہے، یا پھر یہ سرٹیفکیٹ لے کر کے وہیں سے آتے ہیں؟ دیکھیے، جب پینڈمک ویو فرسٹ جب یہاں چل رہی تھی تو اس کے بعد جب ٹورزم سٹارٹ ہوا تو یہاں پہ مینڈیٹری جو ہے ٹیسٹنگ ایئرپورٹ پہ کمپلسری تھی، کسی کو الاؤ نہیں کیا جاتا تھا ٹیسٹنگ کے بغیر جو ہے وہ آنا، تو دیٹ واز ون تھنگ۔ سیکنڈ جب ویو سیکنڈ جب چلی اس کے بعد دوبارہ یہی پروٹوکال کنٹینیو رہا، لیکن ابھی ریسنٹلی 1-2 مہینے پہلے گورنمنٹ نے ایک ڈیسیژن یہ لیا ہے کہ اگر کوئی 72 آورس پہلے والا کوئی آر ٹی پی سی آر ساتھ لاتا نیگیٹو، اس کو یہاں ٹیسٹنگ نہیں کرنے کی ضرورت ہے، لیکن باقی جتنے لوگ ہیں
ان کو 100% ٹیسٹنگ ایئرپورٹ پہ ہوتی ہے، نمبر 1. نمبر 2 جو وہاں پہ کوئی پازیٹیو نکلتے ہیں ٹورسٹس میں سے بہت ہی کم پرسنٹیج پازیٹیو نکلتا ہے. میں یہ بتاؤں گا کہ آج کل کے ٹائم پہ تو بالکل ہی نیگلیجبل ہے، آئی شوڈ سے 2000 ٹورسٹ میں 1 یا 2 لوگ پازیٹیو نکلتے ہیں. اس کا میکنزم یہ ہے کہ جو ہی ایئرپورٹ پہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کوئی ٹورسٹ پازیٹیو نکلا تو اس کے ہوٹل کی ڈیٹیل ادھر ہی ہوتی ہے اور ہوٹل والی کو میسیج آتی ہے کہ آپ کا جو ٹورسٹ ہے فلاں گیسٹ آ رہا ہے، یہ پازیٹیو ہے. ہر ہوٹل میں ہم نے 2 کمرے جو ہے وہ کوارنٹائن کے لیے رکھے ہیں اور وہاں سینیٹائزیشن، وہاں پہ باقی جو پروٹوکالز ہیں وہ اسٹرکٹلی فالو کیے جاتے ہیں. اینڈ دیٹ از ہاؤ اٹ ہیز گون. اور دوسرا یہ کہ جو ہمارے گارڈنز اینڈ پارکس ہیں وہ بھی اب ریسنٹلی جو ہے وہ بھی کھول دیے گئے ہیں، لیکن اس میں بھی یہ بات بالکل بنائی گئی ہے کہ وہاں پہ بھی جو ہے کووڈ پروٹوکالز کو فالو کیا جائے گا. اور اس میں ٹورزم ڈپارٹمنٹ، فلوریکلچر اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن خاص طور سے مل کر کے کام کر رہے ہیں، جہاں بار بار اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ آپ پروٹوکالز کو فالو کریں. تو ابھی تک اٹ از انڈر کنٹرول اینڈ اٹس گوئنگ ویری ویل. یعنی کین وی ٹیک دس اپرچونٹی کہ آپ یہاں سے اس پلیٹ فارم سے لوگوں کو یہ ایشور کرا کے چلیں کہ ٹورزم ایکٹیویٹیز کی وجہ سے پینڈیمک کی صورتحال میں کوئی بھی کوتاہی نہیں ہو رہی ہے، کوئی وائلیشن نہیں ہو رہی ہے SOPs کی، گائیڈ لائنس کی، یعنی اٹس ناٹ اے فیئرفل ایکٹیویٹی. بالکل بالکل، میں آپ کے ذریعے سے بالکل ان کو پورا بھروسہ دلواتا ہوں اور پورا ایشورنس کرتا ہوں کہ جو بھی پروٹوکالز ہیں وہ اسٹرکٹلی فالو کیے جاتے ہیں اور بلکہ ایکسٹرا پروٹوکالز فالو کیے جاتے ہیں جہاں تک ٹورسٹ کا سوال ہے. اور جو لوگ آتے ہیں ان کی ٹریکنگ، ان کا باضابطہ طور جب انٹری پوائنٹ پہ جہاں بھی وہ آتے ہیں وہاں پہ بھی چیکنگ ہوتی ہے، باضابطہ نیگیٹو ٹیسٹ. اور اس کے بعد جو ہمارے ہوٹلیئرس ہیں ان کو ہم نے فلی سینسٹائز کیا ہے. دیٹ از سم تھنگ ویری گڈ کہ ہم نے ڈے 1 سے آن بورڈ لیا ہے ہوٹلیئرس کو، ان کے اسٹاف کو، یا ہمارے شکارے والے ہیں یا ہمارے ہاؤس بوٹ اونرس ہیں، ان کو ہم نے آن بورڈ لیا ہوا ہے کہ یہ آپ کی سیفٹی کے لیے بھی ہے، ٹورسٹس کی سیفٹی کے لیے ہے، اوور آل جو سوسائٹی ہماری ہے اس کی سیفٹی کے لیے ہے کہ ہم کووڈ پروٹوکالز کو اسٹرکٹلی فالو کریں. جی اب ہم پروموشنل ایکٹیویٹیز کی طرف آتے ہیں کہ اوور آل کشمیر ٹورزم کو بڑھاوا دینے کے لیے، اچھی لائٹ میں پورٹرے کرنے کے لیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ ٹورسٹ کو ہم اٹریکٹ کر سکیں، زیادہ فٹ فال ہم جنریٹ کر سکیں ایز فار ایز ٹورسٹ آر کنسرن، کیا کچھ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے ابھی اس وقت جو ہماری اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ابھی روڈ شوز جو ہے فزیکلی کر نہیں پا رہے ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پوری کنٹری میں اس وقت جو ہے جو سچویشن بنی ہے اور جس طریقے کی چیزیں ابھی پینڈیمک کو لے کر چل رہی ہے، تو روڈ شوز جو ہے اس طریقے سے نہیں ہو پا رہے ہیں جیسے پہلے ہوتے تھے. لیکن اب سٹارٹ ہو گیا ہے. جیسے جیسے سچویشن سٹیبل ہوتی جا رہی ہے تو نیشنل لیول پہ جو ایجنسیز اس میں پروموشن میں انوالو ہے، خاص طور سے منسٹری آف ٹورزم کے ذریعے سے، تو انہوں نے اب موبلائز کرنا شروع کیا ہے. ایک تو ہم نے پلان کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں جیسے جیسے سچویشن الاؤ کرے گی تو وہاں ہم JNK کے ٹورزم کو اور خاص طور سے کشمیر کے ٹورزم کو پریزنٹ کرنے کے لیے ہم نے اپنی تیاری کی ہوئی ہے. ہمارے جو ڈفرینٹ آفسز ہیں باہر کنٹری کے ڈفرینٹ حصوں میں، چاہے وہ دلی میں ہو، اسی ممبئی میں، احمد آباد میں یا حیدرآباد میں، یا اسی طریقے سے ہمارا جو ہے کولکتہ وغیرہ میں، تو وہاں کے لوگوں کو ہم نے موبلائز کیا، اور جو ہمارے آفیسرس ہیں کہ وہ وہاں کے ٹور ٹریول آپریٹرز سے کانٹیکٹ میں ہیں، وہاں کے جو باقی اسٹیک ہولڈرس ہیں ان کے کانٹیکٹ میں ہیں، اور ہمارا اس وقت ان کے ساتھ رابطہ تھرو ویبینار کانفرنسز ہیں. تو جو ہم ریگولرلی آن ویکلی بیسس ان کے ساتھ کر رہے ہیں، ان کو ہم اپڈیٹ کیے جا رہے ہیں کہ ہمارے یہاں کیسی سچویشن. دوسرا جو ہم نے پروموشنل اس کے حوالے سے کیا ہے کہ اس وقت ہم سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو بہت ہی ویگرسلی یوز کر رہے ہیں. جو بھی اچھی سٹوریز آ رہی ہیں وہ ہم شیئر کر رہے ہیں. جی انفیکٹ ایک ریلیٹڈ سا کوشچن ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ کشمیر جو تھا، کشمیر کا ایک USP ہم کہہ سکتے تھے کہ وہ تھا بالی ووڈ کے لیے ایک بہت بڑی اٹریکشن تھی کہ موسٹ آف دا فلمز وڈ بی شاٹ ان کشمیر. تو ریوائونگ کشمیر ایز فلم ڈیسٹینیشن، اس کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے یہ بالکل آپ کا کہنا صحیح ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ کشمیر ٹورزم کو خاص طور سے دیکھیں گے تو اس کو سب سے بڑا جو پبلسٹی کا پلیٹ فارم ملا وہ فلموں کے ذریعے سے ملا ہے. تو 1960 سے اگر آپ 60-70s میں تو موسٹ آف دا فلمز وڈ بی شاٹ ہیئر، اور لکیلی اس میں سے اکثر فلمیں ہٹ ہو گئی ہے. نہ صرف وہ پورے کنٹری میں ان کی پاپولیرٹی بڑھ گئی بلکہ ورلڈ میں آلموسٹ سے. سو کشمیر ٹورزم جو ہے جہاں جہاں شوٹنگ ہوئی ہے وہ ساری ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز گھروں میں پہنچ گئی. تو اس سے ہمارے ٹورزم کو کافی بوسٹ ملا ہے. اینڈ ہم نے جو ہے ٹورزم کو فلم شوٹنگ کے ذریعے سے دوبارہ سے پبلسٹی دینے کے لیے
ایک اسٹریٹجی کے تحت کام کیا ہے. جیسے آپ دیکھیں گے کہ جنوری کے مہینے میں ہم نے 24 بڑے فلم پروڈکشن ہاؤسز کو انوائٹ کیا, فیم ٹور ایک آرگنائز کیا, ان کو پہلگام, گلمرگ, سری نگر اور باقی جگہوں کا ٹور کرایا تاکہ ان کے ذریعے سے ایک میسیجنگ چلی جائے کہ یہاں آنا بالکل سیف ہے اور یہاں فلم شوٹنگ کرنا دوبارہ پاسبل ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ہم نے بیچ بیچ میں جو ہمارے فلم سٹارز آتے گئے, جیسے ابھی آپ دیکھیں گے اس وقت عامر خان صاحب یہاں پہ ہیں, ان کی فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہے. ونٹرز میں ہم نے دیکھا کہ موسٹ آف دا فلموں جو ساؤتھ کی ہے وہ ان کی شوٹنگ یہاں چل رہی تھی ونٹرز میں. سمرز کے لیے ہم نے وہی پلان کیا تھا کہ جہاں جہاں ان کو ہینڈ ہولڈنگ کرنے کی ضرورت ہے, جیسے ان کی ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں 1 ونڈو کلیئرنس چاہیے پرمیشنز کے لیے, تو JNK ٹورزم اس کے لیے نوڈل جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ ہے. تو ہمارے یہاں یہ سسٹم ہے کہ 24 گھنٹے میں جب بھی پرمیشن کی بات آتی ہے 24 گھنٹے میں ہم ان کو پرمیشن دیتے ہیں. ہاں ضرور اس میں کنڈیشن یہ ہے کہ لوکل پرمیشنز کے لیے جیسے ڈرون شوٹنگ کرنی ہوگی یا کہیں پہ کچھ لوکل ریسٹرکشنز ہیں, اس کے لیے لوکل اتھارٹیز کی ان کو ضرورت ہوتی ہے. وہاں بھی ہم پلان یہی کرتے ہیں کہ جہاں ان کو ضرورت پڑتی ہے ہم امیڈیٹلی وہاں انٹروین کرتے ہیں اور فیسلٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو ہے ہمارے JNK گورنمنٹ نے جو ابھی ریسنٹلی ایک انیشیٹو لیا فلم پالیسی کا, تو آپ دیکھیں گے 1-2 دنوں میں وہ فلم پالیسی فارملی لانچ ہو رہی ہے. تو اس میں بہت سارے ایسے انسینٹیوز ہیں اور بہت سارے ایسے اٹریکٹیو جو چیزیں ہیں جس سے فلم شوٹنگ گروپس کے لیے بہت ایزی ہو جائے گا یہاں آنا. اور نہ صرف اتنا ہی بلکہ فلم شوٹنگ کو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں کا جو لوکل یوتھ ہمارا ہے جن کا ایک پیشن رہا ہے شروع سے ہی کہ فلم شوٹنگ کے ذریعے سے اور فلم کے ساتھ کام کرنے کا ایک اچھا خاصا ٹیلنٹ ہے, ان کو ایک امپلائمنٹ کا اپرچونٹی کے چانسز کیسے ہوں, اس پہ بھی ٹورزم نے ایک بار ایک ایکسرسائز کری ہے. اور مجھے پوری امید ہے کہ فلم شوٹنگ جو فلم پالیسی ہماری ہوگی اس میں ضرور اس حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ پروویژن ضرور ہوگی. جی, اب چونکہ ہم فلم شوٹنگ کی بات کریں, کیونکہ فلم جو ہے ایک بہت بڑا پروموشنل ایونیو بن جاتے ہیں کشمیر ٹورزم کے لیے. اب کشمیر ٹورزم جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی سالوں سے, کئی دہائیوں سے رادر کنفائنڈ رہا ہے کچھ ایک خاص جگہوں تک ہی, جبکہ یہاں پہ ابھی بھی بہت ساری ایسی نیسٹ جگہیں ہیں, ہدر ٹو ان نون ٹورسٹ پلیسز ہیں جن میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, لیکن وہ سم ہاؤ ٹورزم میپ پہ نہیں ہے. تو ان پلیسز کو ٹورزم میپ پہ لانے کے لیے کیا کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیے روف صاحب, میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے یہ جب ٹورزم ریوائیو ہوا تو ڈپارٹمنٹ نے بھرپور کوشش کری ہے کہ جو ڈیسٹینیشنز ہماری ہیں وچ آر نون, ورلڈ نون, گلمرگ ہے, پہلگام ہے, سونمرگ ہے, یا اس طرح سے باقی ڈیسٹینیشنز ہیں, وہاں پہ ونٹرز میں ہم نے دیکھا جب ٹورزم کا کافی رش بڑھ گیا تو کنجیشن سی ہمیں لگی اور ٹورسٹس کو بھی لگا کہ یہ پلیسز اب کنجسٹڈ ہے اور موسٹ آف دا ٹورسٹ وڈ لو ٹو گو ٹو ادر پلیسز. تو ہم نے یہ کوشش کری کہ یہ جو ان نون اور لیسر نون ڈیسٹینیشنز ہیں, چاہے وہ گریز ہو, چاہے وہ دودھ پتھری ہو, پوش پتھری ہو, یا توس میدان ہو, اسی طریقے سے سمتھن ٹاپ اگر آپ دیکھیں گے, یا باقی جگہیں جتنی ہیں جو کہ اتنی پاپولر نہیں ہیں, ہم نے کوشش کری ہے کہ جو ہم نے باہر روڈ شوز کرے 21 سٹیز میں, 21 سٹیز میں پینڈیمک ویو سیکنڈ سے پہلے جنوری سے لے کر کے مارچ تک ہم نے روڈ شوز کیے. وہاں ہم نے اکثر یہی کوشش کری کہ یہ جو نیور ڈیسٹینیشن ان کو انٹروڈیوس کرایا جائے, تو جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ حال ہی میں جو ہمارا گریز ہے دیٹ از بیکم اے ہاٹ اسپاٹ فار ٹورزم. لوگ اب اکثر چاہتے ہیں کہ گریز کا ایک ایکسپیرینس وہ لے لیں, یا اسی طریقے سے دودھ پتھری ہے, یا اسی طریقے سے باقی جو یہ نئی ڈیسٹینیشن ہے ان کا وہ چاہتے ہیں. تو ہم نے یہ پلان کیا ہوا کہ انہی ڈیسٹینیشن کو ہم پروموٹ کریں. اس کے 2 فائدے ہیں. ایک تو جو ہماری اوور کراؤڈڈ ڈیسٹینیشنز ہیں گلمرگ, پہلگام, سونمرگ جیسی جگہ, ان کو ڈیکنجسٹ کرنے میں ہمیں مدد ملے گی. اور دوسرا یہ جو نئی ڈیسٹینیشنز ہیں ان کا بھی ٹورسٹس کو ہم ایکسپیرینس دینا چاہتے ہیں. اور پینڈیمک کے بعد جو ٹورسٹس کی پریفرنس جو ہے وہ اب بھی ڈیسٹینیشنز بن گئی ہیں. دے ڈونٹ وانٹ ٹو گو ٹو کنجسٹڈ پلیسز. اب ایک ریلیٹڈ سا کوشچن جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ کہ آپ نے یہ آف بیٹس ڈیسٹینیشنز کی مارکیٹنگ کری, ٹورسٹ آ رہا ہے, گریز جا رہا ہے, سنتھن ٹاپ جا رہا ہے, دودھ پتھری جا رہا ہے, لیکن کیا وہاں پہ انفراسٹرکچر ہے جہاں پہ ٹورسٹ رہ سکے, یا اس کو تو کچھ ایمینٹیز بھی چاہیے ہیں, کیونکہ پیسہ خرچ کر کے جب ٹورسٹ آتا ہے تو اس کو تو ایک وائبرنٹ سی ایکٹیویٹی اورینٹڈ ماحول چاہیے, اور انفراسٹرکچر, اچھی رہنے کی جگہ, اچھی کھانے کی جگہ چاہیے. تو کیا ان جگہوں پر وہ سب چیزیں؟ دیکھیے وہ اس چیز کا پہلے ہی ہم نے جب ہم نے یہ پلان کیا کہ ہم ان ڈیسٹینیشنز کو پروموٹ کریں گے, ہم نے ڈپارٹمنٹ نے ایک اسسمنٹ پہلے کر لی, انفراسٹرکچر اسسمنٹ ان جگہوں پہ. آنریبل LG صاحب اور ایڈوائزر صاحب نے جب ریویو میٹنگ لے لی ڈپارٹمنٹ کی تو انہوں نے پہلا یہی زور دیا
کہ ان جگہوں پہ آپ لوگ پہلے دیکھ لیجئے کہ انفراسٹرکچرل گیپس کیا ہیں. اگر ہم ٹورسٹ کو لینا چاہیں گے، جیسے گریز کا ایگزامپل ہم لیں گے، گریز کو ایز اے ٹیسٹ کیس ہم نے بنایا. وہاں پہ جب ہم نے پلان کیا کہ وہاں پہ ہم ٹورزم ایکٹیویٹی شروع کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے وہاں رہنے کی جگہیں اس کا سوال آیا کہ اکوموڈیشن اویلیبل ہے، پھر ایکسیسیبلٹی ہے کہ نہیں ہے. اس میں ہم نے بیچ میں ایکسپلور یہ بھی کیا تھا کہ ہیلی سروس ہم شروع کرنا چاہتے ہیں وہاں. تو وہ ٹیسٹ کیس ہم نے دیکھا اور اس میں ہم کامیاب اس حد تک ہوئے کہ ہم نے 15 دنوں میں جو وہاں انفراسٹرکچرل گیپس تھی وہ ہم نے ٹو سم ایکسٹینٹ ایڈریس کر لی. اور لیکن اس کا جو ریسپانس ہمیں ملا، اس سے ڈپارٹمنٹ کو بہت انکریجمنٹ ملی کہ اٹ از پاسبل کہ اگر ہم بنگس جیسی جگہ پہ یا اسی طریقے سے باقی جگہوں پہ انفراسٹرکچرل گیپس کو دور کریں گے، چاہے وہ روڈ کے حوالے سے ہو، چاہے وہ بجلی کے حوالے سے ہو، چاہے وہ اکوموڈیشن کے حوالے سے ہو یا کیٹرنگ کے حوالے سے ہو، اگر وہ چیز ہم کر پائے تو ان جگہوں پہ ٹورزم جو ہے ایکٹیویٹی کامیابی کے ساتھ چلائی جا سکتی ہے. اب ہم لوگ فیز وائز میں جا رہے ہیں کیونکہ ساری چیزوں کو ایٹ اے ٹائم ایڈریس کرنا پاسبل نہیں ہے، لیکن ہم آنریبل ایل جی صاحب کے بھی بہت شکر گزار ہے کہ انہوں نے ٹورزم سیکٹر کو جس طریقے سے پریورٹی میں لیا ہے اور خود ہر چیز میں وہ مانیٹر کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں ہمیں ڈفیکلٹی آ رہی ہے وہاں وہ انٹروینشن کر رہے ہیں. جیسے ریسنٹلی ہم نے ان کی نوٹس میں لایا ریویو میٹنگ میں کہ ہمیں موبائل کنیکٹیوٹی کی پرابلم ہے یوس مرگ میں، ہمیں دودھ پتھری میں پرابلم ہے، ہمیں بنگس میں پرابلم ہے. تو انہوں نے امیڈیٹلی ڈائریکشنز یہ دے دی، چیف سیکرٹری صاحب کو بھی کہا کہ اس کو اس میں وہ ٹیک اپ کریں گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ، ایک ٹائم باؤنڈ مینر میں وہاں کنیکٹیوٹی دی جائے. روڈ کے حوالے سے بھی بات ہو چکی ہے. تو مجھے امید ہے کہ فیز وائز مینر میں جب آنے والا سیزن ہوگا، میں نہیں کہوں گا کہ امیڈیٹلی، لیکن جہاں جہاں امیڈیٹلی پاسبل ہے وہاں ہم کر ہی رہے. لیکن آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے اور ہم یہی امید کریں گے کہ جب ہمارا نیکسٹ سیزن ہوگا، چاہے وہ سمر سیزن ہوگا، ونٹر سیزن ہوگا، نئی ڈیسٹینیشنز کے حوالے سے ہماری تیاری ضرور ہوگی. ہم نئی ڈیسٹینیشنز کی بات کر رہے ہیں. ایک اور جو فیڈ تھنگ ہم کہہ سکتے ہیں انٹرنیشنل ٹورزم میں وہ ہے آف گرڈ لیونگ، یا جس کو ایڈونچر ٹورزم کہتے ہیں. ایک بہت بڑا ڈرا ہے، بہت بڑی اٹریکشن ہے. تو ایڈونچر ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے کیا ہمارے یہاں پہ کوئی ایکٹیویٹیز وغیرہ ہو رہی ہیں؟ ہاں بالکل، میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو جان کر کے خوشی ہوگی کہ ہم نے ریسنٹلی لاسٹ ویک ہی جو ہے ایڈونچر ٹورزم کے حوالے سے ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا اپنے ٹورسٹس کو کہ ایک ایڈونچر جو یہ ہمارا ہے ہائرنگ شاپ ہم نے یہاں پہ لگا دیا ٹورسٹ ٹی آر سی میں، جہاں پہ ہم نے جتنے ہمارا جو ایڈونچر ٹورسٹس کے لیے چاہے ٹریکنگ کے لیے باقی چیزوں کے لیے جو اکوپمنٹس ان کو چاہیے وہ ہم نے وہاں کنسیشنل ریٹس پہ رکھی ہیں. اسٹوڈنٹس کے لیے اسپیشل ریبیٹ ہے اس میں. اگر مان لیجیے ٹینٹ کسی کو چاہیے اس کو ہم وہاں پہ کنسیشنل ریٹس پہ ٹینٹ دیتے ہیں کرائے پہ. اسی طریقے سے جو باقی ان کو سامان چاہیے، پھر ٹورسٹ گائیڈس، باقی جو ان جگہوں پہ فیسلٹی چاہیے. تو اس حوالے سے مجھے لگا کہ سب سے اس وقت جو ڈیمانڈ میں ہے وہ ہے ایڈونچر ٹورزم. اور اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے ریفٹنگ میں، اگر آپ دیکھیں گے باقی چیزوں پہ، اس میں ڈپارٹمنٹ نے دو چیزیں کری. ایک تو پرمیشنز کے حوالے سے ہم نے ایز آؤٹ کر دیا. دوسرا جو ہمارے پرائیویٹ پلیئرس یہاں ہیں اس میں کافی ان کا اچھا ایکسپرٹائز ہے. یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو سالوں سال سے یہ کام کر رہے ہیں، ان کو بھی ہینڈ ہولڈنگ ہم نے کری ہے. اور اس وقت پہلگام گلمرگ میں رافٹنگ آلریڈی بہت اچھی طریقے سے چل رہی ہے. اور اس کے علاوہ جو ٹریکنگ روٹس پہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے بھی ہمارے ساتھ اب کولیبریٹ کیا ہے. ریسنٹلی آنریبل ایل جی صاحب کی ڈائریکشن پہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے اپنے سارے ٹریکس کو کھول دیا ہے. اور وہاں بھی اور باقی جگہوں پہ جہاں جہاں ٹریکنگ اس وقت روٹس سیف ہیں اور جانا پاسبل ہے وہاں ہم ہینڈ ہولڈنگ کر رہے ہیں. اینڈ ہماری یہی امید ہے کہ جو ایڈونچر ٹورزم ہے اس کا بہت زبردست اسکوپ ہے، ناٹ اونلی کہ ٹریکنگ کا، بلکہ اگر آپ دیکھیں گے سپورٹس، واٹر سپورٹس میں دیکھیں گے آپ دیکھیں گے اینگلنگ دیکھیں گے آپ یہاں، یہ سارے سیکٹرز وہ ہیں جن کو ہم ایک ساتھ جو ہے کولیبریٹ کر کے آگے بڑھانا چاہتے ہیں. مجھے امید ہے کہ یہ وہ سیکٹر ہے کہ جو ابھی فلی یوٹیلائز نہیں ہوا ہے. اینڈ وی ہیو میڈ آور مائنڈ کہ ہم اس کو پوری طرح سے یوٹیلائز کرنے کے لیے پوری کوشش کریں گے تاکہ ہمارا جو یوتھ ہے، جو دور دراز علاقوں میں لوگ رہتے ہیں، جو ہمارا یوتھ اس میں آلریڈی اسکلڈ ہے، تو وہ ڈفرینٹ طریقوں سے کسی طریقے سے اس سیکٹر سے فائدہ اٹھا کر کے اپنے لیے ایک امپلائمنٹ بھی جنریٹ کرے اور ہمارے ٹورسٹ کو ایک نیا ایکسپیرینس. تو صاحب ہم بات کر رہے ہیں ایڈونچر ٹورزم کی، تو ایڈونچر ٹورزم کے حوالے سے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں پرٹیکولرلی ینگ پیپل جو اس میں اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں. مان لیجئے کہ کہیں پہ کوئی زپ لائن لگانا چاہتا ہے، یا پیراگلائڈنگ کرانا چاہتا ہے، راک کلائمبنگ کرانا چاہتا ہے، ماؤنٹین بائکنگ کرانا چاہتا ہے. یعنی یہ چھوٹے چھوٹے انٹرپرینور وینچرز ہو سکتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے ٹورزم کیا کر رہا ہے کہ اف فار انسٹنس آئی ایم انٹرسٹڈ ان ڈوئنگ سم ایکٹیویٹی، تو مجھے کیا کرنا چاہیے، اینڈ ہاؤ از ٹورزم ڈپارٹمنٹ گوئنگ ٹو فیسیلیٹیٹ می؟
دیکھیے ایک تو سب سے پہلے جیسے مان لیجیے اگر کوئی ٹورسٹ گائیڈ بننا چاہتا ہے, کوئی زپ لائن کھولنا چاہتا ہے, کوئی پیراگلائڈنگ کے لیے یہ کرنا چاہتا ہے, تو ٹورزم ڈپارٹمنٹ اس کے لیے رجسٹرنگ اتھارٹی ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے. ایک تو ہم رجسٹریشن میں ان کو جو ہینڈ ہولڈنگ کر رہے ہیں, اور وہ سب سسٹم ہم نے آن لائن اب کر دیا ہے. پہلے مینولی بھی ہوتا تھا, لیکن جب میں ڈائریکٹر آیا اور میں نے ان کو کہا اب یہ ہیسل فری سسٹم ہونا چاہیے, لوگوں کو گھر بیٹھے بیٹھے اپنی فارملٹی پوری کر کے یہ چیز ملنی چاہیے. اور دوسرا جو اس میں ریسنٹلی جو گورنمنٹ آف انڈیا کی پالیسی آئی ہے انڈسٹریل پالیسی, اس میں کچھ انسینٹیوز جو ہے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. جیسے فار ایگزامپل ٹورسٹ گائیڈس کے لیے 1 لاکھ روپے انسینٹیو رکھا ہوا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی ٹینٹڈ کالونی لگانا چاہتا ہے, کوئی ہوٹل بنانا چاہتا ہے, تو ان لوگوں کے لیے بھی جو ہے یہ انسینٹیوز رکھے گئے. ناٹ اونلی دیٹ, کوئی ATV لانا چاہتا ہے اس کے لیے بھی رکھا گیا ہے. تو ہم نے ابھی ڈپارٹمنٹ نے ایز اے پلیٹ فارم کے طور پر کچھ جوانوں کو تیار کیا ہے. جیسے میرے پاس ریسنٹلی ایک تو سمدان سے ایک گروپ آیا تھا ینگسٹرز کا, 70 لوگ وہاں والنٹیئرز بن گئے ہیں جنہوں نے کہا ہم جناب ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کرنا چاہتے ہیں. ہم کیمپنگ سائٹ لگانا چاہتے ہیں, ہم ایز اے ٹورسٹ گائیڈ کام کرنا چاہتے ہیں, ہم باقی ایکٹیویٹیز میں چاہتے ہیں ہماری پارٹیسپیشن. تو ہم نے ان کو پلان کیا ہے کہ ہم یوتھ مشن کے ساتھ مل کر کے ان کی ہینڈ ہولڈنگ کریں گے, اور کیپیسٹی بلڈنگ کرنے کے لیے جو بھی اسپانسرشپ چاہیے وہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ ریڈی ہے. ریسنٹلی ہم نے 10-15 دن پہلے جو ہے ہمارے جو ہوٹلیئرس ہیں اور جو ہمارے باقی اسٹیک ہولڈرس ان کے ساتھ ایک پروگرام کیا تھا SKICC میں, جہاں ہم نے انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ سے ایکسپرٹس لائے تھے. انہیں پورا ان کو سمجھا دیا کہ کیا کیا فارملٹی کرنی ہے, کیا کیا اس میں انسینٹیوز اویلیبل ہیں نئی پالیسی میں. تو مجھے لگتا ہے کہ ان چیزوں کے لیے ڈپارٹمنٹ نے ایک فیز وائز مینر میں پلاننگ کی ہوئی ہے. آنے والے دنوں میں اس طریقے کے کیپیسٹی بلڈنگ پروگرام جو ہے ہم کرنے کے لیے تیار ہے, تاکہ ہمارا یوتھ جو ہے ان کو ہینڈ ہولڈنگ ہو, اینڈ ٹورزم ڈپارٹمنٹ از ریڈی ٹو گو اینی ایکسٹینٹ ٹو سپورٹ دیم ان گیٹنگ ڈفرنٹ انسینٹیوز جو ڈفرنٹ اسکیمز میں اویلیبل ہے. جو ہماری اسکیمز میں اویلیبل ہیں دوز آر اویلیبل فار دیم فار ایوری ٹائم. اب بڑے ہوٹلیئرس کے لیے یا کوئی ریسٹورینٹ لگانا چاہتا ہے یا کوئی ایسا کوئی وینچر کرنا چاہتا ہے, ان کے لیے تو آپ نے کہا کہ انسینٹیوز کافی زیادہ ہیں. ایک اور کنسیپٹ ہے جو کافی پاپولر ہے ہمارے یہاں پہ صدرن انڈیا میں بھی, اور باہر تو ہے ہی ہے باہر کے ممالک میں, وہ ہے بیڈ اینڈ بریک فاسٹ کا کنسیپٹ, کہ لوگ پیئنگ گیسٹ لے لیتے ہیں ٹورسٹ کو, اور ایک کمرہ ان کے لیے مختص رکھا جاتا ہے اور فیسلٹیٹ کرایا جاتا ہے. وہ عام لوگوں کے ساتھ ہی ان کے گھروں میں رہ لیتے ہیں. تو یہاں پہ بھی کچھ سال پہلے ایک سکیم ایسی تھی, کیا ابھی وہ ہے؟ دیکھیے ہمارے یہاں ایک سکیم تھی, جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ اسکیم جو لانچ ہوئی تھی 2014-15 میں لانچ ہوئی تھی, ٹورسٹ ولیج اسکیم کر کے ہوئی تھی لانچ. آئیڈیا یہی تھا کہ جو گھروں میں ہمارے 2 کمرے 4 کمرے یا 5 کمرے ہیں, اس میں سے 2 کمرے ہم اس طریقے کی فیسلٹی ہم ان میں کریٹ کریں کہ ہم وہاں پہ ٹورسٹ کو بٹھا پائیں, ان کو ایک اچھا سا ہوملی وہ دے پائیں, ہم ان کو ایکسپیرینس دے پائیں. تو وہ اسکیم ہم نے اس وقت 8 ولیجز جو ہے ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے. وہاں 2 طریقے کے انفراسٹرکچر کا جو ہے اس وقت فیصلہ ہوا تھا. ایک تو فزیکل انفراسٹرکچر ہے, چھوٹی موٹی چیزیں کرنے کا, گاؤں میں کرنے کی چیزیں ہیں, کچھ ڈیکوریشن ہے, کچھ خوبصورت بنانا ہے. جیسے اگر آپ ابھی دیکھیں گے ہمارا یہ جو ہے کانیہامہ ہے, تو کانیہامہ بھی ایک ولیج ایسا ہے. تو کانیہامہ چونکہ کانی شال کے لیے بڑا مشہور ہے, تو اس کو USP کے طور پر ہم ان کو اس کا پروموشن کرنا چاہتے تھے. تو وہ اسکیم ابھی بھی جو ہے وہ چل رہی ہے. اس میں ایک سافٹ ویئر بھی تھا, سافٹ ویئر ان دا سینس کہ لوگوں کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنا تھا. تو کیپیسٹی بلڈنگ کرنے کے لیے کچھ پروگرامز کیے گئے ہیں. تو جب میں ایز ڈائریکٹر آیا تو میں نے پچھلے دنوں ہی اس کا ریویو کیا, لیکن مجھے لگا اب اس میں بہت کرنے کی ضرورت ہے. اور جو ہمارے یہ ینگسٹرس ہیں جو سیلف ہیلپ گروپس کی فارم میں آنا چاہتے ہیں, دے وانٹ ٹیک اونرشپ آف دیٹ رورل ٹوریزم تھرو دس اسکیم. تو اسی طریقے سے جب ابھی گریز کی بات اٹھی تھی, تو گریز میں بھی جب میں خود گیا تو وہاں بہت سارے ینگسٹرس آئے. انہوں نے کہا جناب ہم یہ جو ہے ہوم سٹیز ہم کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے ہمارا ڈپارٹمنٹ نوڈل ڈپارٹمنٹ ہے, رجسٹرنگ اتھارٹی ہے. ہم نے ان کو پلان کیا ہے کہ اس کے ساتھ یوتھ مشن یوتھ کے ساتھ ان کو ملا دیں گے, تاکہ وہاں سے انسینٹیوز ان کو مل جائیں اور یہاں سے گائیڈنس مل جائے گی, یہاں سے ہینڈ ہولڈنگ ہو جائے گی, تاکہ وہ اپنا روزگار, اپنا جو ہے وہ آنریبل ایک لیونگ جو ہے اس سے ٹورزم سے کما سکیں. جی, اسی طرح سے ایک کئی سال پہلے ایک پالیسی تھی ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی کہ کئی سارے ٹریکنگ روٹس کو آپس میں کنیکٹ کیا جا رہا تھا تاکہ ایک بڑا سا ٹریکنگ سرکٹ بن جائے. جیسے درنگ بڑگام سے بارہمولہ کے جو درنگ تک ایک ٹریکنگ روٹ آئیڈینٹیفائی کیا تھا, لیکن پھر وہ that process got somehow stalled somewhere. اس میں میں بتاؤں وہ بیسیکلی تھے ایکو سرکٹس. PMDP میں ایک پروگرام تھا, وہ ٹورزم کے لیے ایکو سرکٹس بنانے تھے.
تو کچھ سرکٹس اس میں بن گئے، لیکن کچھ سرکٹس پہ ابھی کام شروع ہونا ہے. ہم نے کوئی 5 DPR آلریڈی بیچ چکے ہیں ہم، لیکن کچھ 5-6 DPR اور ہم بنا رہے ہیں. جیسے جن سرکٹس کی آپ نے بات کری اس میں جیسے ہمارا یہ ہے یوس مرگ ہے، پھر اسی کو ملاتے ہوئے آگے دودھ پتھری، توس میدان، پھر ہوتے ہوئے درنگ جائے گا، درنگ سے پھر شننز جائے گا. تو اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے آگے جو ہمارا ایکو کھادنیار ہے، پھر حاجن اور یہ ہے حاجی بل ہے، ہوتے ہوتے یہ جو ہے برابر بھنگس تک پہنچ جاتا ہے. ساؤتھ میں بھی ایسے ہی کچھ سرکٹس بنائے گئے ہیں، اس میں ابھی فنڈنگ کا جو ہے وہ ویٹ ہو رہا ہے. تو ہوپ فلی اس میں گورنمنٹ آف انڈیا میں جو کچھ نارمز چینج ہوئے تھے ان نارمز کے چلتے ہوئے ہم نے DPR اپنا ماڈیفائی اب کیا ہے. تو وی آر ہوپ فل کہ جب وہ DPR چلا جائے گا، آنریبل LG صاحب کو ہم نے آلریڈی ریکویسٹ کی ہے ان کے انٹرونشن کے، تو مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں جب ہم DPR سبمٹ کریں گے دیر ول بی پازیٹیو ریسپانس، اور وہ ٹریکس بالکل ضرور بن جائیں گے. اور مجھے امید ہے کہ ان علاقوں میں دیٹ ول بی اے بگ سپورٹ فرام ٹورزم پوائنٹ آف ویو. اگر وہ ٹریکس وغیرہ بن گئے اور وہ چھوٹی چھوٹی فیسلٹیز دے کر کے ہم وی کین پرووائڈ اے نیو ایکسپیرینس ٹو ٹورسٹ. اسی طرح سے کچھ ایسے علاقے جیسے گلمرگ لے لیجئے، ایک اچھا خاصا ایریا ہے جس کو بوٹا پتھری وغیرہ کہتے ہیں، بوٹا پتھری، ناگن 1، ناگن 2. تو ان چیزوں کو بھی کھولنے کی ضرورت ہے تاکہ عام ٹورسٹ جو ہے وہ گلمرگ بول میں ہی کنفائن ہو کر نہ رہے، بلکہ وہاں پہ بھی جا کر کے، کیونکہ وہ بھی انسین جگہ ہے. وہ دیکھیے اس میں بتاؤں گا کہ ناٹ اونلی ان گلمرگ میں تو ہے ہی ہے. جیسے اگر آپ دیکھیں درنگ کا ایریا، درنگ کا ایریا ایک نیا ڈیولپ ہو رہا ہے، وہاں ہم نے ہٹمنٹ وہ بنا لیا ہے. اٹ ول بیکم اے نیو ڈیسٹینیشن وچ از کیچمنٹ ایریا بتائیے اس کا گلمرگ کا. اسی طریقے سے بوٹا پتھری وہیں سے درنگ سے پنچ تک ایک ٹریڈیشنل ٹریکنگ روٹ ہے جہاں سے لوکلز جاتے ہیں. بالکل وہ اس وقت بھی وہ جو ٹریک ہے وہ آپریشنل ہے. اسی طریقے سے اگر آپ باقی جگہوں پہ بھی دیں گے، ایسے میں ابھی گریز کی جو بات کر رہا تھا، گریز اور دراس کو ایک ٹریک کنیکٹ کرتا ہے. تو روڈ کی کنیکٹیوٹی کا ایشو کچھ جگہوں پہ ہے، کچھ جگہوں پہ کچھ سیکورٹی ریزنس کی وجہ سے کچھ ریسٹرکشنس تھی، لیکن وہ اب ایز آؤٹ ہو گئی ہے. اس میں ہم نے پولیس اور آرمی کو بھی آن بورڈ لیا ہے، اینڈ لکیلی فارسٹ ڈپارٹمنٹ کو ڈائریکشن چونکہ اب ہو چکی ہے، ان کے ٹریکس بھی اب آ رہے ہیں. تو مجھے امید ہے آنے والے دنوں میں یہ ٹریکس جو ہے فلی فنکشنل ہوں گے. اور یہاں جو ایک USP جیسے آپ بتا رہے تھے، ٹریکنگ اینڈ ادر ایڈونچر ٹورزم ول بیکم انادر USP بسائڈس اور یہ جو ہمارے سینک بیوٹی اینڈ ہمارا جو ڈل لیک اینڈ ہاؤس بوٹس کا. جی انشاءاللہ. یتو صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور ہمارے ساتھ بات کی. ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دے دیجیے. خدا حافظ.